چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے، اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے. تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا. اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا. کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے. اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا. جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو. اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا. اس نے بڑی منت سماجت، نہیں نہیں نہیں، کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں. شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے. یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں. لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح. 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی ہے. شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوبک. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا. تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں اللہ کے لیے اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا بہر دین بہر دنیا بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو. بہر دین بہر دنیا بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید والسلام. تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی. نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا
لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی. تو کرو تو صحیح نا. یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا. ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا. اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے. دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں. بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند ہے. لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. آج اگر محبت ہے کہیں، فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، گھنٹوں باتیں. مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے. ایک گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا. یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال. جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال. اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.